کہ مانوتا میں یعنی انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کس چیز سے ہوگا، تو یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر ہمارا اور تمہارا مقصد پیدا ہونے کے بعد صرف کھانا پینا اور مر جانا ہے تو بتاؤ پھر گلی میں گھومنے والی بکری اور گلی میں گھومنے والا کتا کہ وہ بھی پیدا ہوتا ہے اور کھاتا پیتا اور مر جاتا ہے، تو پھر بتاؤ اس انسان میں اور اس جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ میں دوبارہ حاضری نہیں دینی ہے تو ہمارا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا پالنہار، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، درخت بنانے والا، دریا بہانے والا، سمندر بنانے والا، وہ ایک خالق کائنات، وہ ایک پیدا کرنے والا جو سارے وشو کو، ساری کائنات کو پال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مجھے راضی کر لو، مجھے راضی کر لو، میں نے تمہیں اپنے معرفت، اپنے پہچان اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب سے پہلی صفت کیا پیدا ہوگی کہ انسان انسان بنے گا۔ یہی محبت کا پیغام اس اسٹیج سے دیا جاتا ہے اور ہر سماج کے لیے۔ ویسے بھی ہندوستان کی خصوصیت، ہمارے پیارے بھارت ملک عزیز کی خصوصیت یہ ہے، مستدرک حاکم کی روایت، امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں اپنی سند سے یہ روایت نقل کی ہے جس کے راوی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ سب سے پاکیزہ ہوا، سب سے اچھی ہوا ہندوستان کی ہوا ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے بابا سیدنا ابو البشر اول حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا ہے تو ہندوستان بھارت کی زمین پر اتارا ہے، اور ان کے گلے میں ایک درخت جنت کا لٹکایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کا درخت لے کر آئے۔ امام حاکم اپنے مستدرک میں لکھتے ہیں حضرت علی کے حوالے سے کہ وہ درخت حضرت آدم نے دنیا میں لگایا، اس سے ہوائیں چلنے لگی تو خوشبو جنت کی سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ لکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے حضرت عمر کا وہ قصہ بھی یاد آ رہا تھا، وہ عمرو ابن جموح کا وہ قصہ بھی یاد آ رہا تھا، جب انہوں نے رائٹ وے، ہدایت کی راہ کو چنا اور ہمیشہ کامیاب ہونے والی زندگی کو چنا، تو وہی قرآن کی محفل تھی، وہی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا۔ ہمارے برادران وطن پڑھنے والوں کو انعام دے رہے تھے، ایک طرف تو وہ جو مذہبی منافرت پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ایک طرف اکوٹ کا یہ جلسہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سن رہے ہیں، کیونکہ وہی محبت کی ہوا، وہی خوشبو کی ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں درخت لگا کر گئے تھے، اور اس کے ذریعے جو ہوا چلی، اس خوشبو نے پورے ہندوستان میں بسنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔